بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے آپ دوستوں کے لیے ہم نے اسلامک انفارمیشن چینل پر ایک سروے اپلوڈ کیا تھا، جس میں آپ دوستوں سے پوچھا گیا تھا کہ کس قسم کی ویڈیوز چینل پر اپلوڈ کی جانی چاہیے۔ اس سروے میں حصہ لینے والے تمام دوستوں کے ہم انتہائی مشکور ہیں۔ سروے کے نتائج کے مطابق اسلامی تاریخ کی ویڈیوز کی حمایت میں سب سے زیادہ ووٹ کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم چینل پر آج سے ایک نیا سلسلہ آپ دوستوں کے لیے شروع کر رہے ہیں، جس میں مختلف کتابوں سے اسلام کے تاریخی واقعات آپ دوستوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں حافظ عبدالشکور صاحب کی کتاب 70 سچے اسلامی واقعات سے کچھ عبارات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ اسلام کے تاریخی واقعات۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو وہ تشریف لائے اور دھکا دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، کبھی جسم اطہر پر نجاست ڈالی، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، گالیاں دیں، قتل کے منصوبے بنائے، جس میں اطہر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کیں کہ اللہ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، نعوذ باللہ، کبھی مذمم کہا اور کبھی شاعر۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ واقعہ نمبر 2، میری بیٹی رو نہیں، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ایک روز قریش کے اوباش نے سرے بازار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ واقعہ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ابو لہب کا اظہار مسرت۔ ابو لہب کے خبث باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم علیہ السلام کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو ابو لہب بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوئے قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد بے نام و نشان ہو گئے۔ یہ عبارات حافظ عبدالشکور کی کتاب صحیح اسلامی واقعات سے ماخوذ ہیں۔ قارئین کرام، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئیں، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور ظاہر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔